السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے حد درود و سلام، بے حد تعریف اس رب لم یزل کی کہ جس کی توفیق سے ہم نے قرآن مجید کے اس سلسلے کو شروع کیا، اور درود و سلام کے گجرے آقا نامدار پر جن کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کے سلسلے میں روزانہ ہم ایک آیہ کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے جو مضامین ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں کسی بھی صورت میں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لائے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں سے لے کر الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر آگے دو آیات اور اولئک هم المفلحون تک تین آیات مخلص پکے ایمان والوں کے بارے میں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان لائے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد دو آیتوں کے اندر ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے جو ظاہری اور باطنی دونوں صورتوں میں ایمان نہیں لاتے، اور اس کے بعد 13 آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر کیا ہے کہ جو باطن میں تو کفر اختیار کرتے ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو ایمان والے اور مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آج کی اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے متقین لوگوں کا ایک وصف بیان کیا ہے، وہ یہ کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسا کہ مرنے کے بعد اٹھنا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، جنت اور دوزخ کا واقع ہونا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو رسول اللہ نے بیان کی، اور ہم ان پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے مراد قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اور غیب سے متعلق چند ایک وضاحتیں ہم یہاں پر ذکر کرتے چلتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کے متعلق چند اہم باتیں ہم بیان کریں۔ نمبر 1، ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کا انکار سے کافر، اور کسی بھی ضرورت دین کا، ایک بھی ضرورت دین کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ
کہ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جدا گانا ذکر کیا گیا ہے، جیسے کہ اس آیت میں بھی ہے کہ ایمان کے بعد نماز اور صدقات کا ذکر علیحدہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غیب و پوشیدہ چیز ہے، غیب وہ چیز ہے جو ہم سے پوشیدہ ہے، ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہیں کر سکتے۔ غیب پھر دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے، اور یہ کسی دوسرے کو عطا نہیں کیا جاتا۔ اور جن آیات میں اللہ رب العالمین نے غیب کی نفی فرمائی ہے، ان آیات کے اندر اسی غیب کا ذکر ہے۔ نمبر دو، جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء علیہ السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ رب العالمین کے بتانے سے معلوم ہے، اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کے معلومات کا ثبوت ہے، وہاں اللہ رب العالمین کے بتانے ہی سے ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کو ذکر کیا ہے، نماز قائم کرنا، اور یہ متقین کا دوسرا وصف ذکر کیا ہے۔ پہلا ذکر کیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، اب دوسرا وصف ذکر کیا ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پابندی کے ساتھ وقت کے اندر نماز کو پڑھا جائے، نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ اور جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں کہ آدمی کا دل غیر اللہ کے خیال سے فارغ ہو جائے، اور غیر اللہ کے خیالات، غیر اللہ کے جو وسوسات، جو غیر اللہ کے خیالات ہیں، انسان ان سے فارغ ہو جائے اور صرف اللہ جل وعلا کے ساتھ اپنے دل کی لو کو لگائے۔ نماز پڑھنے کے بہت سارے فوائد قرآن مجید، قرآن رشید نے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان لانے والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا ہے، والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہ فردوس کے میراث پائیں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے، تو اس کے پیچھے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نماز پر مدامت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ وہ قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تیسرا وصف اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایمان والوں کا ذکر فرمایا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنے میں
میانہ روی اختیار کرنا اور مال خرچ کرنے کی بہت ساری فضیلت اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا، کہ وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، وَلَمْ يَقْتُرُوا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ اعتدال میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیہ کریمہ کے اندر ایمان والوں کے 3 اوصاف کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ایمان والا وہی ہے جس کے اندر ان اوصاف کا پایا جانا ممکن ہو۔ اللہ جل وعلا ہمیں ان اوصاف کو اپنے اندر سمونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اوصاف غیب پر ایمان لانا،